اگست سے شروع کرتے ہیں۔ جی جی 25 اگست کو مغرب کے ٹائم آپ کی یہاں پر پولیس آ گئی اکیڈمی میں۔ جی جی اب آگے آپ بتائیں گے۔ ہاں جی 25 اگست کو انہوں نے مغرب سے پہلے رابطہ کیا. پہلے ڈی ایس پی صاحب ہمارے گھر گئے, میرے والد صاحب سے ملے اور کہا کہ جی انجینئر صاحب سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں گھر نہیں تھا, والد صاحب نے فون کیا, رابطہ ہوا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لوں تو اکیڈمی میں ملاقات کرتے ہیں. یہ اکیڈمی بند ہوتی ہے, اسپیشلی ان کے لیے کھولی. تو یہاں پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, آپ کی فیملی کی لائف کو تھریٹ ہے, تو آپ اپنی فیملی کو شفٹ کریں اور خود بھی کوئی ایسی محفوظ جگہ دیکھ لیں. یہ انہوں نے پہلے بات کی. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ وہ ڈی سی صاحب سے آپ کی ایک میٹنگ کروانی ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. حالانکہ پلاننگ وہ پہلے کر چکے ہوئے تھے کہ گرفتاری انہوں نے ڈالنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پتا بھی ہوتا تب بھی میں نے جانا تھا, ہم نے کیا کرنا تھا. ڈی سی صاحب کے آفس میں پہنچے تو وہاں پہ ڈی سی صاحب نہیں تھے, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں ہے, بس وہ ایک گھیر گھار کے لے کے جا رہے تھے. پھر ڈی پی او کے آفس میں لے گئے, ہمارے ٹیم ممبرس کو باہر روک لیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک کاغذ ہمیں پکڑا دیا کہ جی جو لوگ زبردستی مجھ پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے تھے انہیں اندر کرتے, مجھے پکڑ کے اندر کر دیا. یعنی ناک پہ مکھی بیٹھی تو آپ نے ناک ہی کاٹ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے 3-4 دن تک حالات بہتر ہوں تو ہم اس کو ریورس کر لیں گے. لیکن بدنیتی اس وقت شو ہوئی جبکہ اگلے دن 295C کی دفعہ کاٹ دی. یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ سے بڑی کو کاٹ دی. جی 26 کو کاٹ دی. اور مجھے اندر سپرنٹینڈنٹ نے بتا دیا کہ جی یہ آپ پہ دفعہ کٹ گئی ہے. میں نے کہا یار ہم کیا کر سکتے ہیں, اب ظاہر باہر لوگ تھے, وکلاء اس کو دیکھ رہے تھے, لیکن ہمارے وکیلوں کو جو ہمارے جیلم کی اس وقت ٹیم تھی ان کو ان لوگوں نے مس گائیڈ کیا اور یہ مس گائیڈ ہو بھی گئے. انہوں نے کہا جی بس ربیع الاول گزر جائے, 12 دن ہے, اس کے بعد چھوڑ دیں گے تو آپ کورٹ میں نہ جائیں. یہ ان کی بے وقوفی تھی. کس نے کہا؟ ڈپٹی کمشنر نے. ٹھیک ہے. اور یہ میسج انہوں نے ہمارے وکیل کو دیا, وہ بار کے یہاں پہ ہیڈ تھے. تو انہوں نے پھر وہی ایک سب کو کہا کہ ویٹ اینڈ سی. ساڑی گل ہوگی. ہاں بس ساڑی گل ہوگی, بس وہی بات. ٹھیک ہے. اچھا مجھے تو سمجھ آ گئی تھی کہ 295C کٹ جائے تو ڈپٹی کمشنر کیا اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتا, یہ تو کورٹ سے ہی جا کے خلاصی ہوگی. یہ تو بڑے بڑے جج اس کی بیل نہیں لیتے ہیں. خیر کرتے کرتے الٹیمیٹلی 12 ربیع الاول بھی گزر گیا, 3-4 دن اس سے اوپر ہو گئے. پھر انہوں نے ڈیٹینشن ختم کر کے مجھے NCCIA کے حوالے کر دیا تھرو کورٹ کہ جی ان کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے. انہوں نے پکڑ کے وہی فوٹو کاپی اس پہ چڑھا دی 295C, اور اسلامی نظراتی کونسل کو ایک مراسلہ بھیج دیا کہ جی بتائیں یہ گستاخی ہے یا نہیں. میں نے کہا یار وہ تو میں نے نہ بھی کی ہوئی, وہ لکھیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا طریقہ یہ ہے. میں نے کب سے؟ جی آپ سے شروع کر رہے ہیں. میں نے کہا جی چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی کرنا تو کریں. وہاں پہ انہوں نے جب بھیجا تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایڈیشنل ایجنڈے میں 24 ستمبر کو اس کو شامل کیا اور ایڈیشنل ایجنڈا نمبر 2 کے طور پر, اور اگلے دن جناب فتویٰ آ گیا. تو اسی سے پھر اندازہ ہو گیا. اس وقت تک خیر میں ریمانڈ اپنا کور کر کے اڈیالہ جا چکا تھا. 7 دن میں ریمانڈ پہ بھی رہا. نظریاتی کونسل کے پاس گیا, انہوں نے فتویٰ دے دیا. جی فتویٰ دے دیا. تو وہ تو پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انتظار میں بیٹھے تھے, جیسے آپ کہتے ہیں آجا آجا. جی جی ایسے ہی ہے, انہوں نے دے دیا فتویٰ دے دیا. بہرحال میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا تھا. یا اس میں بیچ میں سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگ تھے, لیکن الٹیمیٹلی سائن تو سب نے کیے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجرم سب ہیں, کیونکہ جب آپ نے اس ایجنڈے کو سائن کر دیا تو سارے کے سارے اس میں اختلاف کسی نے نہیں کیا. نہیں اختلاف کسی نے نہیں کیا. اس وقت کیا لیکن ریٹرن میں جب آیا تو اس میں کسی کا نہیں تھا, سب نے سائن. ٹھیک ہے. اڈیالہ میں پھر یہ معاملہ چلا گیا اور ظاہر ہے کہ پھر ہم سیشن کورٹ میں گئے. سیشن کورٹ نے ہماری بیل ریجیکٹ کر دی. 295C کون جج اس کا وزن اٹھائے. اس کے بعد ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ میں بھی 2 تاریخیں پڑی الٹیمیٹلی. دوسری تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہم اس کو واپس بھیجتے ہیں. سیشن کورٹ جو ہے وہ آپ کے دلائل کنسیڈر کر کے فیصلہ کرے. ہمیں بڑی امید لگی کہ شاید سیشن کورٹ اب ہماری بات سن لے گا, کیونکہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ہم نے تو نقل کفر کیا ہے, کسی کا عقیدہ بیان کیا, اور وہ بھی کوئی دنگا فساد کرنے کے لیے نہیں. ہارمنی بتائی ہے کہ کرسچنس کے ساتھ ہم ہارمنی کے ساتھ رہ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے عقائد میں اتنا اختلاف ہے. لیکن دوبارہ سے سیشن کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. پھر ہائی کورٹ میں آئے. اب ظاہر ایک بڑا خطرناک معاملہ تھا کہ دوسری دفعہ کیوں ریجیکٹ ہوئی, لیکن مجھے امید تھی کہ ہائی کورٹ اس کا وزن اٹھا لے گی, اس اعتبار سے کہ ہمارے دلائل بڑے مضبوط ہیں. تب تک آپ کی لیگل ٹیم سیم تھی؟ جی سیم ہو گئی تھی. نہیں جب میں ڈیٹینشن سے نکلا ہوں نا تو اس کے بعد پھر راول پنڈی والی ہماری ٹیم تھی, اسی نے یہ سارے معاملات چلائے. ہاں جی وہ بالکل صحیح طریقے سے لے کے چل رہے تھے. الٹیمیٹلی پھر پیرلل میں ایک وکیل صاحب نے والنٹیئرلی, جو میرے والد کی عمر کے ہیں, خاکی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے اپنے طور پر
نظراتی کونسل کے فیصلے کو چیلنج کیا، محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں وہ کیس لگا. یہ بھی ہماری خوش قسمتی تھی کہ ایک اپ رائٹ جج کے پاس لگا. اگر کوئی ایسا جج ہوتا کہ جو وزن نہ اٹھا سکتا تو شاید وہ ادھر ادھر نکل جاتا. خیر انہوں نے بھی ایک بات رکھی کہ جی جو اس میں وکٹم ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے تو ہم اس کو آگے چلائیں گے. پھر ہم اس کا حصہ بن گئے اور الحمدللہ انہوں نے فیصلے کو معطل کیا. ابھی وہ کنکلوڈ نہیں ہوا. 20 جنوری 2026 کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے. امید ہے اٹارنی جنرل کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے, وہ بھی وہی بتائیں گے جو آرٹیکل 223 میں لکھا ہے. اسٹے آرڈر ٹائپ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جی انہوں نے معطل کر دیا فیصلہ اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئین کے مطابق اگر فیصلہ ہوا, اور محسن اختر کیانی صاحب سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ان کا یہ والا معاملہ بھی اڑ جائے گا, اور اس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کویشمنٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ میں, اور امید ہے انشاءاللہ یہ اڑ جائے گی. ابھی تک یہ کیس ختم نہیں ہوا, ابھی ظاہر ہے میں بھی اب ضمانت کے اوپر ہیں اور یہ ابھی عدالت کے اندر ابھی یہ کیس چلے گا, سب جوڈیسی کے اندر آتا ہے. آپ نے پھر بتایا تھا کہ 31 اگست کو آپ کو یہ حافظ آباد لے کر گئے یا اڈیالہ لے کر گئے؟ حافظ آباد, اڈیالہ لے کے گئے 11 ستمبر 9/11 ہوا میرے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, 11 ستمبر کو لے کے گئے اور میری بیل ہوئی 3 دسمبر کو. 5 دسمبر کو میں پھر باہر نکلا. ٹھیک ہے, 5 دسمبر 2 دسمبر کو کہ 3 دسمبر 3 دسمبر کو ہوئی. ہاں جی 103 دن ٹوٹل ہیں یہ 25 اگست سے لے کر 5 دسمبر تک. ٹھیک ہو گیا. اب آپ جب باہر آتے ہیں, ہم ابھی ان چیزوں کے اوپر آگے تو بات کریں گے لیکن ابھی میں اس موضوع کو توڑنا نہیں چاہ رہا. آپ باہر آئے اور آپ نے باہر آ کر بتایا کہ آپ نے وہاں پر بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو بے گناہ ہیں. جی ہاں, ایسے ہی جن کے اوپر یہ توہین مذہب کی جو ہے وہ 295 لگائی گئی ہے, اور آپ ان کے لیے آواز بن کے آپ ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ پھر اس لا کو بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں. جی اس میں امپروومنٹ چاہ رہے ہیں. امپروومنٹ آپ اس کے اندر چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر امینڈمنٹ ہو جائے. جی ہاں جی بالکل. یہی یورپ بھی چاہتا ہے, امریکہ بھی یہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آئی گیس فیٹف اور IMF بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ یہ 295 کے اندر چینجز کریں اس کے اندر یہ. ٹھیک ہے, اب وہ چینجز آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یورپ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ دفعات اڑا دی جائے. ہاں جی, ہم یہ نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں دفعات رہیں, ان میں توبہ کی شک ڈالیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کسی شخص سے کوئی اس قسم کی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان ہے, وہ جان بوجھ کے ایسا کیوں کرے گا؟ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے, یا اس کو سمجھنے میں غلطی لگی, یا اس کے الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ آپ کے نزدیک وہ توہین کی کیٹیگری میں فال کر گیا, تو ایک توبہ نامہ لکھے اور دیٹس آل. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کے کیمرے کی وساطت سے ایک لیگل پوائنٹ بتاؤں, 295C کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے داخل نہیں ہوئی سمپل میجورٹی سے, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 3 دن دیے جائیں گے, اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو معاملہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن وہ 3 دن آتے ہی نہیں ہیں, 3 سال, 5 سال, 10 سال, 13.5 سال. سب سے لانگسٹ جو بشپ صاحب کا میں نے ذکر کیا بھٹی صاحب کا, وہ ظفر بھٹی صاحب, وہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا, اور وہ جعلی کیس. ہاں جی ظفر بھٹی صاحب کرسچن, وہ پروٹیسٹنٹ بشپ تھے, کرائسٹ چرچ سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب ہمارے ملک میں یہ ساری صورتحال چل رہی ہو تو توبہ کی شک اس میں شامل ہونی چاہیے. اور اس میں نے 4 پوائنٹس بتائے کہ اس سٹیپ کو فالو کرنا چاہیے 4 سٹیپس کے اندر. نمبر 1, اگر ویڈیو کا کوئی کیس آیا تو پورے کانٹیکٹ کے ساتھ ویڈیو دیکھیں. نمبر 2, اس کا فرینزک کروائیں کہ وہ جعلی ہے, AI جنریٹڈ ہے یا کارڈ چارٹ کے بنائی گئی ہے. نمبر 3, اس بندے کا میڈیکل کروائیں کہ اس کا ذہنی توازن تو نہیں بگڑا ہوا. ایسے لوگ بھی ہیں, ابھی شہزاد نام کا ایک بندہ ہے, اس کے والد صاحب ابھی آج ملنے بھی آئے تھے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ دعوے نبوت کیے ہوئے ہیں. اس کو ڈاکٹروں نے پاگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ پاگل خانے بھی رہا ہے, انہوں نے جان چھڑا کے دوبارہ سے اس کو اڈیالہ میں کیا ہوا ہے. جب وہ دوائی کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, جب دوائی نہیں کھاتا تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب اس کی لائف ونریبل ہے اس حوالے سے کہ وہ کہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان ہی ایسی بات کر دے اور وہ اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کریں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. چوتھے سٹیپ میں پھر کاؤنسلنگ کروائی جائے علماء کے ساتھ کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کے بعد FIR کٹنی ہے تو کٹے, FIR بھی نہیں کٹنی چاہیے. FIR کا مطلب یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے نے جرم کر دیا, حالانکہ FIR کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. وہ کہتے ہیں جی فائنل انفارمیشن رپورٹ وہ بتاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اگر عدالتیں چھوڑ بھی دیں, عوام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. 130 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کے کیسز میں قتل ہو چکے ہیں پاکستان میں. کئی لوگوں تو عدالتوں نے چھوڑا ہے اور وہ قتل ہو چکے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں اس میں توبہ کی شک شامل ہو اور اس طرح سٹیپ وائز اس کو لے کے چلا جائے, ورنہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہیں یہ چیزیں. مجھے بتائیں, آج کی ینگ جنریشن اگر اس طرح کے قوانین کو دیکھے گی اور مس یوز ہوتے ہوئے دیکھے گی تو وہ دینی رہنماؤں سے بھی متنفر ہوگی,
اور الٹیمیٹلی دینی رہنما سے متنفر ہونے کا مطلب ہے کہ شاید وہ دین سے متنفر ہو جائے. اور لوگ ہو رہے ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو ایک یہاں پہ ایک سیکولر اس طرح کا نظام چاہیے کہ جس میں دین کو اٹھا کے پرے پھینک دیا جائے. ہم بھی کہتے ہیں ایک پروگریسو اسلامک اسٹیٹ بننی چاہیے, اور اسلامک سیکولرزم جو میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ تمام مکاتب فکر کو, ایون تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے. جو 11 اگست 1947 کی تقریر ہے جو محمد علی جناح نے کی تھی, جو بانی پاکستان ہے, پاکستان کسی جرنیل نے نہیں بنایا, کسی مولوی نے نہیں بنایا, ایک وکیل نے بنایا پولیٹیکل سٹرگل کر کے. پاکستان ویسے چلے گا جیسے محمد علی جناح چاہیں گے, ٹھیک ہے, لیکن افسوس یہاں مولویوں نے ہائی جیک کر لیا پاکستان کو, کبھی ڈکٹیٹروں نے ہائی جیک کر لیا, کبھی سیاست دانوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہائی جیک کیا, اور سب کے سب اپنے آپ کو اس طرف جوڑتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس تقریر میں کہا کہ آپ آزاد ہیں, اپنے مندروں میں جائیں, اپنے چرچز میں جائیں, اپنی مساجد میں جائیں, جو اسلام ہارمونی دیتا ہے کو ایگزسٹنس کی. تو وہ ہمیں یہاں پہ چاہیے. ایف اے ٹی ایف, یورپین یونین, وہ جو بات کرتے ہیں ہم ان کی بات کو انڈورس نہیں کرتے کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے, لیکن پارشلی ہم یہ بات کرتے ہیں, اور میں اس سے پہلے کی کر رہا ہوں, میں پچھلے 7-8 سال سے کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مس یوز ہوتا ہے اور ہوا ہے. اچھا, ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر اس میں وہ ویڈیو کو بھی چیک کیا جائے, کانٹینٹ کو بھی چیک کیا جائے کہ کیا وہ کانٹینٹ ہے, اور پھر جو ہے وہ ان کا میڈیکل بھی کروایا جائے, اور پھر آگے یہ جو کانٹینٹ ہے یہ کون چیک کرے گا؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ چیک کریں گے یا اسلامی کانٹینٹ وہ بندہ چیک کر رہا ہوگا کہ شاید اس کو نماز بھی نہ آتی ہو اور وہ انویسٹیگیشن آفیسر بنا ہوا ہے. یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے. تو میں نے کانٹینٹ چیک کرنے کی جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ کانٹینٹ اس اعتبار سے چیک کرے گا کہ بظاہر اس میں جو گستاخانہ الفاظ آتے ہیں وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ اسی طریقے سے بولیں گے. کون چیک کرے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. وہ میں نے کہا نا جو علماء کاؤنسلنگ کریں گے, جب علماء نے تو آپ کو بھی فتویٰ دے دیا کہ آپ نے کیا. ہاں, اب لیکن میرے کیس میں کیا ہوا کہ میرے کیس میں علماء نے فتویٰ دیا, حکومتی ملاؤں نے, جو ایک آئینی ادارے کو لے کے چلے, اس میں بھی ایک ڈومیننٹ بندہ تھا جو اس میں انوالو تھا.